بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم سب کو اس دولت اور نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج سے ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ان بنیادی مسائل کا ذکر شروع کر رہے ہیں کہ جن کے بغیر مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی مکمل نہیں ہوتا. ہر اعتبار سے مسلمان جو ہے جب تک وہ ان مسائل کو نہ جانے، ان کو نہ سمجھے، اس وقت تک مسلمان کی زندگی کا پہیہ چل نہیں سکتا. وہ طہارت کے بنیادی مسائل جن میں وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل، اور اس کے بعد اولین فرض جو ہمارا ہے یعنی نماز کے مسائل، فقہی مسائل جو ہیں ان کا بیان ایک ترتیب کے ساتھ الحمدللہ تعالی آج کی نشست سے ہم شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی 6 آیت کریمہ جو ہے وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کا بیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اس میں وضو اور غسل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیمم کے مسائل جو ہیں وہ بھی آیت کریمہ کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک ترتیب کے ساتھ پہلے وضو کے مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد غسل کے، تیمم کے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موضوع کے اوپر مسح کرنے کے مسائل، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے مسائل کا بیان جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ ہماری ینگ جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اس کا سننا اور سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، ویلڈی وکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے احباب بھی ان مسائل میں غلطیاں کر لیتے ہیں اور وہ اس کو جانتے نہیں ہوتے۔ کئی مسائل ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا رپیٹ ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے، بعض اوقات کافی دیر ہو جائے سنے ہوئے تو پھر بھی مسائل یاد نہیں رہتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب ان سے زیادہ مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے بر وقت یہاں پہ پہنچ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہاں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک غزوہ کے اندر، ایک جنگ کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ اس جنگ سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پر آپ نے اپنے لشکر کو روکا، اور جب لشکر کی روانگی کا وقت آنے والا تھا، اس وقت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے کسی سے لونے کیا ہوا تھا، ادھار آپ نے لیا ہوا تھا۔ وہ ہار جو ہے وہ آپ سے گم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا، اور میں ہار کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہار کو تلاش کرنے لگ گئے۔ تلاش کرتے کرتے وقت اتنا زیادہ گزرا کہ نماز کا وقت جو ہے وہ شارٹ ہونے لگا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا غالباً، وقت شارٹ ہونے لگ گیا۔ لشکر ایسے مقام پہ ٹھہرا تھا کہ نہ تو اس جگہ کے آس پاس کہیں پہ پانی تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے پاس اس دن لشکر میں پانی ہی موجود تھا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی حکمتیں اور اس کے رسول کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہوتا ہے، حضور صحابہ کو اتنا حکم فرما کہ حضور خود سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سو گئے، خود آپ آرام فرمانے لگے۔ جو خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اس خیمے میں آپ آرام فرمانے لگے، خود سو گئے۔ صحابہ کرام تلاش کرنے لگے۔ اب اس میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی کہ نہ تو وضو کے لیے پانی موجود تھا، نہ ہی آس پاس کسی جگہ پر پانی تھا۔ تیمم کا حکم بھی چونکہ اس آیت پاک میں ہے، تیمم کا حکم پہلی دفعہ اس آیت پاک میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس کو آیت تیمم کہتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ صحابہ نے اس پریشانی کا ذکر آ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا۔ یہ ایسی سچویشن کے اندر صحابہ کرام صاحب زیادہ پریشان ہو گئے۔ پریشانی میں کچھ جملے بھی نکلے کہ آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، ہار جو ہے وہ مل نہیں رہا، نماز کا وقت جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ وضو کریں تو کیسے کریں، نماز ادا کریں تو کیسے کریں۔ اسی پریشانی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں حاضر ہوئے، وہاں پر پہنچے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ خیمے میں جب انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو دیکھا تاجدار کائنات سو رہے ہیں۔
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہی تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باپ تھے، باپ ہونے کے ناطے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ام المومنین کو سخت ڈانٹا کہ آپ کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ہار گم ہو گیا، اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے لوگ ہار کو تلاش کریں، اوپر سے نماز کا وقت شارٹ ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں، نہ ارد گرد کہیں پانی نظر آتا ہے، تو اس مقام پر وہ ہار کے گم ہونے کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہو گئے، نماز قضا ہو رہی تھی، یہ بڑی پریشانی بن گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب مجھے ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ڈانٹا کوسا، تو میں اس طرح خاموش ہو کر سکوت کے ساتھ آرام سے اس کو سنتی رہی کہ جس طرح بندہ کو موت سے ڈرا ہوتا ہے۔ فرماتی ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں میرے کچھ ریئیکٹ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ فرماتی میں موت کی طرح ڈر رہی تھی کہ جو مرضی ہو جائے حضور کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، وہ سب سے بڑی جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے وہ چیز۔ فرماتے ہیں جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی اور صحابہ کرام پریشان ہوئے، میں نے بھی بالکل حضرت ابوبکر کی ڈانٹ کو سنتی رہی، اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں کہ تاجدار کائنات کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور کلام میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، حضور نے یہ آیت پاک پڑھی کہ جب تم پانی کے لیے وضو کے لیے پانی نہ پا سکو تو پھر تیمم کر کے بھی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی فرماتی ہیں اس دن اتری، جب یہ آیت کریمہ اتری تو پھر صحابہ اکرام بول اٹھے، کئی صحابہ اکرام بولے، انہوں نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر برکت نازل فرمائی ہو، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی آیت تیمم اتر آئی، حضور نے بیان فرما دی آیت پاک، پھر فرمایا چلو چلیں، پھر کیا فرمایا چلو چلیں، ہار کو تلاش کیے بغیر پھر فرما دیا چلو چلیں۔ جب فرماتی ہیں سواری کے لیے میرا اونٹ اٹھایا گیا تو میرے اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ یہ آیت تیمم جب اتری، اس میں وضو کے مسائل بھی ہیں، اس میں غسل کے مسائل بھی ہیں، اس میں تیمم کے مسائل بھی ہیں۔ اس مقام پر ایک بڑی خاص بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے کم و بیش 5 یا 6 ہجری میں۔ کب نازل ہوئی بولیے؟ ہجرت فرمائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 یا 6 سال گزر چکے تھے، زیادہ معروف روایت جو ہے وہ 6 سال کی ہے۔ ہجرت فرمانے کے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ عرض کرنے لگا، ہجرت فرمانے کے 5 یا 6 سال بعد یہ آیت پاک نازل ہوئی، اور اس کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کے اندر غسل کا طریقہ بیان کیا گیا، اسی کے اندر تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت پاک تو نازل ہو رہی ہے ہجرت کے بھی 5 یا 6 سال بعد، ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال مکہ مکرمہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد؟ پتہ ہے آپ کو؟ کم و بیش 13 سال۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اب آپ اگر ٹوٹل جمع کر کے لے کے آئیں تو کم و بیش اعلان نبوت کیے ہوئے حضور کو 18 سال گزر چکے تھے۔ کتنے سال؟ 13 سال مکہ مکرمہ والے، 5 سال یہ ہجرت کے بعد والے، کم و بیش 18 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد یہ حکم نازل ہو رہے ہیں کہ وضو اس طرح کرنا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، تیمم اس طرح کرنی ہے۔ اب دوسری طرف آپ ساری کتب احادیث اٹھائیں، ساری کتب سیرت اٹھائیں، نماز جب اولین فرض ہوئی، اولین نماز 5 وقت کی نماز جو ہے یہ بھی فرض ہو گئی تھی شب معراج۔ کب فرض ہوئی؟ شب معراج۔ معراج بھی جو ہے وہ بھی اب ہجرت سے، معروف روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے سال پہلے کا؟ 1 سال پہلے کا۔
یعنی معراج جو ہے وہ تو ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے، اب وہ سال مکہ مکرمہ میں آپ کریں پلس 5 سال اور کریں تو نماز کو بھی فرض ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، پنجگانہ نماز کو فرض ہوئے، 5 وقت کی نماز کو فرض ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 6 سال۔ اب پھر اس سے پیچھے چلے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پہلی وحی جب اتری ہے، پہلی وحی غار حرا میں جب اتری ہے، اس وقت سے تاجدار کائنات نماز کو ادا فرما رہے ہیں، اس وقت سے حضور نماز کو ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے شب معراج سے پہلی اسلام کو قبول کیا، جتنی نمازیں حضور پڑھتے تھے صحابہ بھی اتنی پہلے سے پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسی دلیل میں عرض کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس دور کے فکری طور پر فتنوں کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جن لوگوں کا معاذ اللہ یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں اتری، اور یہ بڑی محکم پکی پختہ اور بڑی اعلیٰ دلیل ہے ان کی سمجھنے کے لیے، اور ان کے لیے دعوت فکر ہے یہ، جن کا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں اتری، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے اور حضور کے فرمان جو ہیں وہ معاذ اللہ امت کے لیے حجت نہیں ہے، ان کی فکر کے لیے یہ بڑی اعلیٰ دلیل ہے، قابل فکر ہے ان کے لیے، ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ اور اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ اگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں تھی اترتی، اور جبریل اور کوئی پیغام نہیں تھے لے کے آتے، یا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء نہیں تھا کیا جاتا، تو وضو کا حکم جو ہے یہ تو اعلان نبوت کے 18 سال بعد جا کے نازل ہوا، 18 سال بعد جا کے نازل ہو رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہونے کے بھی کم و بیش 6 سال کے بعد یہ وضو کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ کیا کوئی بندہ اس بات کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں تو سارا کچھ ہے، لیکن میں عقلی طور پر سوال کرتا ہوں کہ کیا کبھی ایسا پاسبل ہے، کوئی بندہ اس طرح سوچ بھی سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے 18 سال نماز تو پڑھی ہو مگر حضور نے وضو نہ کیا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہوا بھی نہیں، ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ 18 سال کے بعد وضو والی آیت اتر رہی ہے، اور 18 سال سے مصطفیٰ کریم نماز پڑھ رہے ہیں، دن رات اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، دن رات سجدے کر رہے ہیں، اور پھر شب معراج بھی اس میں گزر چکی ہے، نماز کا حکم بھی نازل ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حضور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک یہ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اس وقت تک وضو کا حکم بھی اترا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، دن رات وضو جو ہے آپ فرما رہے ہیں۔ اس کا سبب اور ریزن یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی ذات پاک کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کا قرآن کہ حضور صبح و شام وضو فرماتے ہیں، صبح و شام وضو فرماتے ہیں، آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور کے پیچھے جو صحابہ کرام ایمان لا رہے ہیں وہ بھی وضو کر رہے ہیں، وضو کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر وضو کا حکم ابھی قرآن میں اترا نہیں ہے۔ تو وضو کا حکم تو قرآن میں 18 سال کے بعد اترا اعلان نبوت کے، تو حضور وضو فرما رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اسی طریقے پر وضو کر رہے ہیں جس طریق پر قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نازل بھی نہیں ہوا، اور اس سے 18 سال پہلے تک اگر مصطفیٰ کریم وضو کر رہے ہیں تو اس کا سبب اور ریزن اور گرن یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم پر خالی الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن ہی وحی کی صورت میں نہیں اترتا، بلکہ مصطفیٰ کریم پر اس قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے، اور اس کی روشنی میں مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت فرماتے ہیں۔ اگر وحی نہ اس کے علاوہ اترتی ہو، قرآن کے علاوہ اگر وحی کا نزول نہ ہوتا ہو، تو پھر حضور نے وضو کرنے کا طریقہ کہاں سے لیا؟ قرآن تو اترا ہی نہیں ابھی تک۔ آپ بات کو سمجھے ہیں؟ یعنی یہ ایسی دلیل قاطعہ ہے اور ایک مکمل دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو معاذ اللہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضور کے پاس قرآن کے علاوہ وحی نہیں تھی اترتی۔ اگر نہیں تھی اترتی تو 18 سال تو حضور نے وضو کر کے نمازیں پڑھی، صحابہ نے وضو کر کے پڑھی، اور حکم 18 سال کے بعد اترا اعلان نبوت کے۔ سو اس بات کو سمجھ جائیں
ایک ہی دلیل اس وقت اس سے چونکہ متعلقہ تھی تو میں نے عرض کر دی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی لے کر اترتے تھے، مگر وہ وحی جو ہے جو قرآن نہیں ہے اس وحی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہوتا مگر اللہ کا پیغام ہوتا ہے، کلام نہیں ہوتا مگر اللہ پاک کا پیغام ہوتا ہے، اور اس میں الفاظ، جو چیز الفاظ اور معانی، یہ مختصر تعریف عرض کر کے اب آگے بڑھ جاتے ہیں وضو کے مسائل کی طرف۔ الفاظ اور معانی اگر دونوں اکٹھے تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر نازل ہوں تو الفاظ اور معانی جب دونوں نازل ہوتے ہیں تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جب صرف معانی نازل ہوں، مفہوم نازل ہو، ایکسپلینیشن نازل ہو، فورکلارنگ نازل ہو، جب وہ سارا کچھ نازل ہو مگر الفاظ حضور اپنے ارشاد فرمائیں کہ یہ الفاظ میرے اپنے ہیں، میرے رب کے نہیں ہیں، معانی اس کی طرف سے نازل ہوں، الفاظ حضور کے ہوں، تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ مگر وہ معانی اور ایکسپلینیشن وہ بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اس آیت پاک کا جو شان نزول میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کیا ہے، جب یہ آیت وضو کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کیے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بے شمار فضائل جو ہیں حضور نے خود بیان فرمائے، اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور فرمایا لوگوں بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو جو ہے طہارت حاصل کرنا، یہ نماز سے پہلے شرائط میں سے ہے، طہارت حاصل کرنا نماز سے پہلے شرائط میں سے ہے۔ اور وضو جو ہے اس کو واو کے اوپر اگر پیش سے پڑھیں پھر وضو کا مطلب طہارت حاصل کرنا ہے، اور اگر واو کے اوپر ہم اس کو زبر سے پڑھیں وضو، تو وضو کا مطلب ہوتا ہے جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے، جس چیز سے طہارت حاصل کس چیز سے وضو کیا جاتا ہے؟ بولیے، پانی سے۔ اگر وضو کہیں گے تو وضو کا مطلب پانی ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وضو ان اشیاء ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور واو کے اوپر پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ جب اس کو وضو کہا جائے تو وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہم ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک کرتے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ایک ہیں باطنی اور روحانی اس کے فضائل، اور ایک اس کے ظاہری فضیلت جو ہے جو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہر بندے اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ظاہری فوائد بھی ہیں اپنی جگہ پہ، میڈیکلی طور پر، طبی طور پر، اور باطنی اور روحانی فوائد جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ دونوں کو سمجھنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس کے ظاہری فوائد جو ہیں جو ہر شخص کو نظر آتے ہیں وہ آپ پہلے سمجھ لیں، وہ اس طرح ہے کہ جب آپ وضو کے لیے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارا کھرپ بنایا ہے، جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم بیرونی چیزوں میں سے بہت چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور بالخصوص بہت سے جراثیم ایسے ہیں جو کہ انسان کے جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں، اس وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بھی پھیلتی ہیں، اور اچھا خاصا صحت مند بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب جراثیم جب انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ میڈیکلی طور پر یہ کنفرم بات ہے کہ عام طور پر جراثیم جو ہیں وہ انسانی یہ جو جلد ہوتی ہے مکمل طور پر اس کے اوپر اللہ پاک نے جو غلاف چڑھایا ہوا اس جلد کے اوپر، وہ اس جلد کے ذریعے انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ پھو ورکے نہیں کرتے، جسم کے ذریعے انسان کے اندر انٹر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اوپر ایک ایسا غلاف اور طے اللہ پاک نے چڑھائی ہے کہ جراثیم اس کو کراس کر کے بندے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جراثیم بندے کے اندر، انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں انسانی جسم میں موجود ان سوراخوں سے جو کہ جسم انسانی کے اندر موجود ہیں، اس ذریعے سے بندے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، یا اگر جسم کے اوپر کوئی زخم لگ جائے وہ بھی سوراخ کی مانند کیونکہ ہوتا ہے، کیونکہ زخم کے اوپر وہ غلاف اور طے جو قدرتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی، تو زخم کے ذریعے سے جسم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔
یا پھر انسان کا منہ جو ہے یہ ایک سوراخ ہے، اس کے ذریعے چونکہ چیزیں اندر جاتی ہیں سو اس لیے اس ذریعے سے اندر چلے جاتے ہیں. کبھی ناک کے ذریعے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی پوری باڈی کے اندر ورکے ہوتا ہے، اس سوراخ سے بھی چلے جاتے ہیں. منہ کے سوراخ سے جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور یہ انسانی جسم کے یہ جو سوراخ ہے ناک کا یا منہ کا، یہ عام طور پر چونکہ کھلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا، یہ عام طور پر کھلے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں اس شخص کا کہ جو کسی بھی ماحول میں رہتا ہے، اس کے اندر گرد و غبار بھی ہے، مٹی بھی ہے، جراثیم بھی ہیں. اور دو شخص ہیں، ایک شخص صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں منہ دھوتا ہے یا کریمیں لگاتا ہے، پتہ نہیں دھوتا بھی ہے یا نہیں دھوتا. ایک وہ آدمی ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ وضو کرتا ہے، دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے. پھر جب وضو کے دوران کلی کرتا ہے تو کلی میں جو ہے وہ غرارہ کرتا ہے، سارے منہ کے اندر وہ پانی کو پھیرتا ہے. وضو کرنے والا جو شخص ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میڈیکلی طور پر وہ لاتعداد ایسے جراثیموں سے اور لاتعداد ایسی بیماریوں سے خود بخود قدرت نے حفاظت کا ایسا انتظام کر رکھا ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اگر ایک شخص کسی گرد و غبار کے ماحول میں رہتا ہو اور گرد ظاہراً نظر نہیں آتی، یہ ہمیشہ فضا کے اندر تو موجود ہوتی ہے، کسی علاقے میں زیادہ ہوگی یا کسی میں کم ہوگی، ہوتی تو ہر وقت ہے. اب گرد و غبار جو ہے وہ جب ناک کے ذریعے انسان کے جسم کی طرف جانا چاہتا ہے تو بعض اوقات جو بندے ناک کے اندر پانی ڈالنے کے عادی نہیں ہوتے وہ اتنے تھت ہو جاتے ہیں کہ سانس تک بعض اوقات نہیں لے سکتے. وضو ایک ایسا متبرک عمل ہے، ایسا متبرک عمل ہے، ایسی مبارک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو انسان 5 وقت ایک دن میں وضو کر لیتا ہے، اس کے یہ جو ظاہری سوراخ ہیں جس کے ذریعے بیماری اور جراثیم اندر جانا چاہتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، اگر بندے ان کو صاف نہ کرے تو باقاعدہ طور پر اگر کسی شخص کو کہیں، اگر یہ نماز کے ساتھ متعلق نہ ہوتا، اگر کوئی کسی شخص کے اوپر پلکت کر دے، پابندی کر دیں کہ تو نے 5 دفعہ روزانہ منہ دھونا ہے، شاید کوئی بندہ نہ دھوئے. لیکن ایک عبادت کے کنسپٹ کے ساتھ جب بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اپنے گلے کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اپنے ناک کے سوراخ کے اندر پانی لے جا رہا ہوتا ہے، پھر جب آپ کی آنکھیں بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، اللہ نہ کرے، تو آنکھوں کی تو بیماریوں کا بہت بڑا حل جو ہے، آج بھی میڈیکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر لگائیں تو بیماری ٹھیک ہو جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ جو الرجی جب شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، چلو جی پانی جا کے اس کو پانی کے ساتھ تار کر دیں تو آہستہ آہستہ فرق پڑ جائے گا. یہ ایک ایسا قدرت نے حفاظتی نظام مسلمان کے لیے مقرر فرما رکھا ہے کہ جب مسلمان اس پروسیس سے دن میں 5 دفعہ گزرتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہے وہ ایسی لاتعداد بیماریوں سے قدرتی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے سے بندے کے جسم میں جراثیم داخل ہوتے ہیں، جو گلے کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، جو آنکھوں کو متاثر کرتے ہیں، جو ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اگر بندہ ان کو نہ دھوئے، جو پاؤں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ سارے جراثیم جو ہیں یہ دن میں 5 دفعہ کی باقاعدہ پریکٹس کے بعد، اور وہ پریکٹس مسلمان بالغ ہونے کے بعد کرنے لگتا ہے، اور اگر اللہ پاک اس کو 40-50 سال عمر دے دے تو سال ہر سال تک یہ پریکٹس وہ کیے جا رہا ہے. یہ جو 5 دفعہ بندہ دن میں ان جسم کے سوراخوں کے اوپر پانی بہا لیتا ہے، آنکھوں کے اوپر بہا لیتا ہے، یقین رکھ لیجئے کہ لا تعداد بیماریاں ایسی ہیں اگر بندہ وضو نہ کرنے والا ہو تو اس کو لگ جاتی ہیں، اور جو وضو کرنے والا ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر بھی لا تعداد بیماریوں کو دور رکھتا ہے. اس کے ظاہری فوائد میں سے ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے جراثیم بندے کے جسم میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، وہ اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں، جو کہ بندے کے لیے بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، جو بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں. یہ تو اس کا عام جو ہے وہ ظاہری جو ہے یہ اس کا ایک ظاہری فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور باطنی طور پر جو وضو کے فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ لا تعداد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرے کے اوپر چہرے کو واش کرتا ہے، چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، فرمایا اس کے چہرے کو دھونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ باطنی فوائد ہو گئے. اب یک وقت ایک ہی عمل سے ظاہری فوائد بھی مل رہے ہیں اور باطنی فوائد بھی مل رہے ہیں.
فرمایا جب کوئی بندہ ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی کو بہاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ وضو کے لیے پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ وضو کر کے پاؤں دھو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جب آخری قطرہ اس کے اوپر بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا بندہ وضو کرتا چلا جاتا ہے تو وضو کے مکمل ہونے تک خالق کائنات اس کے تمام صغیرہ گناہ جو ہے سارے معاف فرما دیتا ہے، تمام صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وضو کے باطنی فوائد میں سے۔ اب ایک نقطے اس مقام پر ایک اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک عام انسان، وہ چہرے کے اوپر پانی بہا لے، جو بندہ مومن نہیں ہے، بندہ مومن نہیں ہے، اصل میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندے کو یہ نتائج ملتے کس طرح سے ہیں، یہ روحانی نتائج اس کو کس طرح ملتے ہیں۔ ایک عام بندہ غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں ایک جیسا عمل کریں، دونوں ایک جیسا عمل کریں، یہ وضو والا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ہی نہیں سیرے سے، وہ اگر وضو کرے گا، چہرے کے اوپر پانی ڈالے گا تو اس کی آنکھوں کے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہاتھوں کو دھوئے گا تو ہاتھوں کے معاف ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے معاف ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ظاہراً عمل ایک جیسا ہونے کے باوجود مومن میں اور غیر مومن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن یہ سارا کام چہرے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا۔ اب بات سمجھ لیں، مومن یہ سارا کام اپنے پاؤں کی اور ہاتھوں کی ظاہری صفائی کے لیے نہیں کر رہا، مومن یہ سارا کام کر رہا ہے مصطفیٰ کریم کی سنت کو سمجھ کے ہے۔ تو اجر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے جس نے لینا ہے اس کو مصطفیٰ کے قدموں میں جانا پڑتا ہے، اجر حضور کے قدموں سے ملتا ہے۔ جو حضور کی سنت سمجھ کے، حضور کا حکم سمجھ کے اس عمل کو کر رہا ہے، اس کو باطنی اجر ملتا ہے، روحانی اجر ملتا ہے، اخروی اجر ملتا ہے۔ اور جو ویسے دن رات بندہ بے شک غسل کرتا رہے، نہاتا دھوتا رہے، سارے وضو کے اعضاء کو دھو لے، تو آخرت میں کوئی اجر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اجر پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دروازے مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے، دروازے مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ حضور کے دروازے پہ جائے گا تو اللہ سے اجر پائے گا، نہ جائے گا تو ساری عمر یہ کام کرتا رہے، اجر نہیں پا سکے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، اور یہ ساری احادیث پاک جو ہیں یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، جو کتب ہماری ہیں احادیث میجر جو کتب ہیں ان سب کے اندر یہ احادیث جو ہے وہ آئی ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا بڑا حوض عطا فرمائے گا، حوض کوثر، جو اس مقام سے لے کر اس مقام تک حضور نے ایک مقام بھی بیان فرمایا، اتنا بڑا حوض ہے۔ فرمایا اس کا پانی جو ہے وہ برف کی طرح ہے، سفید، برف کی طرح سفید ہے۔ فرمایا شہد ملے ہوئے دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کناروں کے اوپر اتنے برتن ہیں جتنے آسمان کے ستارے یا اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا اتنا بڑا حوض دیا ہے اللہ پاک نے مجھے، اور اس کی یہ فضیلت ہے، اس طرح کا اس کا پانی ہے، اس طرح کی اس کی مٹھاس ہے، اس طرح کا اس کا رنگ ہے، میں قیامت والے دن اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت والے دن ہم اکیلے تو نہیں ہوں گے میدان محشر کے اندر؟ حشر کے میدان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے حشر کے میدان میں ہوں گے، یا رسول اللہ پھر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے حشر کے میدان میں؟ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ جو میرا امتی ہوگا، چونکہ دنیا میں وہ نمازی ہوگا، اور نماز کے لیے وضو جو ہے وہ تو شرائط میں سے ہے، پہلے وضو کرے گا پھر نماز کو پڑھے گا۔ فرمایا میرا امتی جو ہے قیامت والے دن جب حاضر ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں، فرمایا تو میرے امتی کے چہرے، پاؤں اور ہاتھ جو ہیں وہ وضو کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ غر محجل کے الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں، اور بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ میری امت کو پکار کے کہا جائے گا کہ اے وہ لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ جن کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ یہ نام لے کر، یہ لقب دے کر حضور کہتے ہیں میری امت کو مخاطب کیا جائے گا قیامت والے دن
کہ وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جن کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہیں وضو کی وجہ سے۔ فرمایا قیامت کے اس عالم میں جب ارب ہا انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اور امت کی پہچان ایسی کروں گا کہ میرے امتی جو ہیں وہ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے اس کی روحانی برکت یہ ہوگی، اس کی اخروی برکت جو ہے ایسی ہوگی کہ وضو کی وجہ سے جب آخرت میں اٹھیں گے تو وضو کی وجہ سے چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، نور علی نور ہو جائیں گے مومن۔ فرمایا اس نور، وضو کے نور کی وجہ سے میں انہیں حشر کے میدان میں پہچان لوں گا۔ یعنی یہ وضو کے جو ہیں یہ باطنی فوائد اور باطنی درجات ہیں۔ ایک اور مقام پر ایک صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت جو ہے اس کی شاخ پکڑی، ایک درخت کی شاخ پکڑی، ٹہنی پکڑی، جس کے ساتھ یہ جیسا ہمارے ہاں محسن آ رہا ہے، خزاں میں پتے آپ کو پتہ ہے بہت جلدی گر جاتے ہیں درختوں کے، درخت کی ایک شاخ پکڑی جس کے ساتھ جو ہیں وہ کمزور پتے جو ہیں وہ گرنے والے اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے شاخ کو یوں پکڑ اس کو یوں کر کے جھاڑا زور سے، جب یوں کر کے جھاڑا نا زور سے تو وہ سارے پتے جو ہیں وہ زمین پہ گر گئے۔ فرمایا یاد رکھنا جس طرح یہ میرے شاخ کو یوں کر کے زور سے جھاڑنے سے اس کے پتے گر گئے ہیں، جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے والا ہو، اس کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں، اس کے جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو فرمایا جھاڑ دیتا ہے۔ یہ وضو کے باطنی فوائد ہیں، وضو کے باطنی فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھ لیے، ایک دفعہ آپ نے پانی منگوایا اور پانی کر کے آپ نے وضو فرمایا اور ایک دفعہ صرف اپنے اعضاء کو دھویا۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ سب اعضاء کو دھویا، دھو کے فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا، جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا، نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر پانی منگوایا، پھر حضور نے اپنے مبارک اعضاء کو، جسم مقدس کے مبارک اعضاء کو حضور نے پھر دو دفعہ دھویا۔ کتنی دفعہ؟ دو دفعہ دھویا۔ فرمایا جو اس طرح وضو کرے اس کے لیے ایک گناہ نہیں، اس کے لیے وضو کا 2 گنا اجر ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، 2 گنا اجر ہے۔ پھر حضور نے پانی منگوا لیا، پھر جب پانی منگوایا تو اپنے مبارک جسم کے مبارک اعضاء کو حضور نے 3 دفعہ دھویا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء کا وضو ہے، یعنی سنت میری اس طرح ہے، جس نے میری طرح وضو کرنا ہو وہ اعضاء کو 3 دفعہ دھویا کرے۔ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے فقہی طور پر، شرعی طور پر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان ہم آئندہ جمعۃ المبارک کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔